بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں جہاں بہت سارے فتنے اٹھے ہیں اور بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے جو قلعے ہیں جہاں سے دین کی روشنی نکلتی ہے اور جہاں سے دین کی کرنیں اٹھتی ہیں اور پوری دنیا میں پھیلتی ہیں، ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آج بہت ساری سازشیں اور بہت ساری فکریں دنیا میں ہو رہی ہیں، دشمنوں کی طرف سے بھی، اپنوں میں سے غداروں کی طرف سے بھی، منافقین کی طرف سے بھی. خیر، دشمنان اسلام تو پہلے سے ہی اسلام کو مٹانے کی سازش اور کوشش کرتے رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہو یا ان کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہو یا تابعین، تبع تابعین کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں دشمنان اسلام، اسلام کے دشمن، اسلام سے نفرت کرنے والے، انہوں نے دین کو نقصان پہنچانے کی بہت سی سازشیں رچی ہیں، بہت ساری فکریں کی ہیں، بہت کوششیں کی ہیں، اور پھر اپنوں میں سے بھی بعض لوگوں نے ان کا ساتھ دیا جو ہمارے اپنے لگتے تھے، انہوں نے بھی دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری دشمنوں نے پہلے دن سے اٹھائی ہے، وہ آج تک چلی آ رہی ہے. لیکن اللہ کا صدقہ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے کبھی بھی اسلام کو جھکنے نہیں دیا. اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش لوگوں نے کی اور اسلام کے ماننے والوں کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ نے اسلام کو بھی اتنا ہی بھلا اور بھلایا ہے، اور اسی طرح سے اسلام کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے اتنا ہی زیادہ چمکایا ہے. خیر میرے بزرگوں، یہ تو ایک تمہیدی بات ہے جو پورے شروع سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. جو مضمون آج آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں دشمنان اسلام نے جہاں ہر طرح کی چیزوں پر نشانہ بنایا، ان میں سے ایک اہم چیز ہے، وہ ہے مدارس، مدرسے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مساجد چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، مرکز ہوں یا بغیر مرکز کے ہوں، ان دو چیزوں کو خاص طور پر
ان میں سے بھی ایک چیز کو خاص طور پر لیجیے، مدارس، کہ دشمنوں نے مدارس کو بڑے زبردست طریقے سے سازش کے ساتھ نشانے پر لیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو جب یہ ملک آزاد ہوا تھا اس وقت بھی، اس سے پہلے جب یہاں پر انگریزوں کا غلبہ ہوا اور انگریز اپنی مکاریوں سے اس ملک پر قبضہ میں آ گئے، تو اس وقت بھی ان کو جو سب سے بڑی رکاوٹ لگ رہی تھی کہ پورے بھارت پر، پورے ہندوستان پر انگریزوں کا، برٹش کا قبضہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے اور مدرسے کے ساتھ جڑی ہوئی جو عوام ہے ان کو مدرسوں سے توڑ نہ دیا جائے۔ مدرسوں سے جب تک ان کو توڑا نہیں جائے گا اور مدارس میں جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو بالکل رسوا اور ذلیل نہ کیا جائے گا، تب تک انگریزوں کا غلبہ اور قبضہ اس ملک پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا انگریزوں نے سب سے بڑی چال جو چلی وہ مدارس کے خلاف چلی۔ اس وقت جو دلی کے اندر بڑے بڑے مدرسے تھے اور مدرسے کا کتب خانے، لائبریریاں مسلمانوں کی تھی، جس میں بہت ساری کتابیں اور مایہ ناز کتابیں، بڑی ایسی کتابیں جو ملتی نہیں تھیں، ان ساری کتابوں کو جلا دیا، لائبریریوں کو برباد کر دیا، اجاڑ دیا۔ خیر میرے بزرگوں نے داستان ہند نہیں سنانا ہے، اصل مقصود جو ہے وہ یہ سنانا ہے کہ انگریزوں نے بھی سب سے زیادہ نشانہ اگر کسی کو بنایا تھا وہ مدارس کو پڑھنے اور پڑھانے والے اور مدارس کو بنایا۔ انگریز چلے گئے، انگریز کے گئے ہوئے تقریباً 80 کے قریب اور سال ہونے والے ہیں۔ اتنے دنوں میں مسلمانوں کو جو تھوڑی سی ترقی ملی تھی، اسلام کو جو تھوڑی سی ترقی اس ملک میں ملی تھی، تو دشمنان اسلام کہاں چین سے بیٹھنے والے ہیں، سکون سے بیٹھنے والے ہیں۔ تو انہوں نے نشانہ بنایا مدارس کو، یا انہوں نے ایسا جال بچھایا، ایسے زہر گھولے لوگوں کے اندر، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، میڈیا کے ذریعے سے ہو، ٹی وی اور نیوز چینلوں کے ذریعے سے ہو، کہ مدارس میں پڑھنے والوں کو کبھی دہشت گرد کہا گیا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ کہا گیا۔ جب یہ ساری اور بھی بہت ساری باتیں ہیں میرے بزرگوں جو شاید آپ میں سے ہر کسی کو معلوم، یہ سازشیں چلتی رہی۔ ایک دور اب وہ آیا ہے کہ ہمارے اپنے جو مدارس ہیں ان پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ گویا اب دشمنوں کی ضرورت نہیں، اب ہمارے اپنے ہی ان مدارس پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہمارے اپنے لوگ مسلمانوں میں سے یہ مدرسے والے چندہ لے کر صرف آتے رہتے، دوسرا کچھ نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسرے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان اور عقائد اور اعمال کی حفاظت کی ذمہ داری جن مدارس کے اوپر تھی، آج مدارس پر یہ ایک ایسا جملہ بولا جا رہا ہے کہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں، دیکھو تو کھاتے رہتے، چندہ لے کر جمع کرتے ہیں۔ یہ ایسا جملہ جس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں مدارس کی طرف جانے سے بھاگنے لگے۔ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگے کہ مدرسے میں پڑھا کے کیا کریں گے۔ مدرسے میں تو ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں جس کا گویا کہ جو دشمنوں نے سازش رچی تھی اس کے ہم اور آپ شکار ہو گئے۔ لہذا مدرسوں کو گندی نظر سے دیکھنے لگے، مدرسے کی طرف انگلیاں اٹھانے لگے۔ ایک ہمارے بزرگان دین میں سے، ایک بہت بڑے علماء دیوبند میں سے ایک عالم فرماتے ہیں کہ مدارس اگرچہ اس سے کوئی فائدے نظر نہیں آتے، غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مدارس سے اگرچہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیا یہ مدرسے کا اتنا بڑا فائدہ یہ کم ہے کہ پورے ملک میں ایک بھی مسجد بتاؤ بغیر مدرسے میں پڑھے ہوئے سے چل رہی ہے۔ کسی بھی مسجد میں امام کون ہے؟ کسی کالج میں پڑھا ہوا ہے یا کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے یا کسی اسکول میں پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، جتنے بھی امام ہیں وہ کسی نہ کسی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں مدرسے میں پڑھے ہوئے۔ لہذا مدارس کے پڑھنے والوں نے یہ
ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم اس امت محمد کے نماز کو درست کرانے اور صحیح نماز پڑھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں۔ خیر اعتبار کی بات ہے، اس سے پہلے حضرت فرماتے ہیں کہ کیا مدارس کی ذمہ داریوں میں سے اور مدارس کے احسان مندیوں میں سے یہ احسان مدرسے کا کم ہے کہ مدرسے میں غریب طبقات کے اس امت کے جو غریب بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اکثر 100 میں سے 80% بچے مدرسے میں کون پڑھتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، جو گھر میں جن کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ مدارس کے اندر ان کو لایا جاتا ہے، چاہے جیسے بھی لایا جائے، یا ان کے گھر والوں کو منا کر لایا جائے، یا یہ کہ وہ خود بچے آئیں، لیکن وہ جب بنتے ہیں تو ان کی غربت ختم ہوتی ہے۔ وہ نچلے طبقات میں مانے جاتے تھے، لیکن مدرسے میں پڑھنے کے بعد ان کو اتنی تو اونچائی ملتی ہے کہ وہ بچے خود اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا بناتے ہیں۔ تو امت کے نچلے درجات میں جو عوام سمجھی جاتی تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ عالم بن کر، حافظ بن کر، روشن چراغ بن کر گاؤں میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ اپنے خاندان کو سنوارتا ہے، پھر وہ بچہ اپنی نسلوں کو سنوارتا ہے، نیچے سے اپنی نسلوں کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یہ مدارس نے ان کو وہ مقام دلایا۔ یہ حضرت مولانا ارشد علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے آزادی میں حصہ لینے والے لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا انگریزوں کے خلاف، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مدارس یہ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا جبکہ انگریزوں کا یہاں غلبہ تھا، انگریزوں کا قبضہ تھا۔ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے کان کو کھول کر سنیے گا، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، کیا فرمایا حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ؟ فرمایا انگریز کے زمانے میں کہہ رہے ہیں وہ کہ مدارس کی ذمہ داری اس زمانے میں جتنی زیادہ ہے، آئندہ آنے والے زمانے میں مدارس کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وہ 80 سال 90 سال 100 سال پیچھے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مدارس کی جتنی ضرورت ہے، مدرسوں کی جتنی ضرورت ہے، اس زمانے سے زیادہ جو اگلا فیوچر کا زمانہ آ رہا ہے اس میں مدارس کی ضرورت ہے۔ واقعاتاً آج میرے بزرگوں حالات اس ملک کے ہوں یا پوری دنیا کے ہوں ایسے ہیں کہ ہر طرف سے ہمارے ایمان اور عقیدے کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان نام ہی ہے دو چیزوں کا، ایک تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، ہمارا بلیف اللہ پر ٹھیک ہو، اور دوسری چیز ہمارے اعمال اچھے۔ ان دونوں چیزوں کو بنانے کی ذمہ داری اہل مدارس کی ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو یقین مانیے میرے بزرگوں کہ آج یہ دعوت و تبلیغ کا خوبصورت سا سرچشمہ جو پوری دنیا میں پھوٹا ہے، یہ مدارس میں پڑھنے والوں کے ذریعے سے نہ لگا۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو یہ جمعیت علماء ہند جو اس ملک میں رہ کر بہت ساری مدد کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو بے قصور لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو کیس لڑ کر عدالتوں میں اپنے پیسے خرچ کر کے یہ جتنے نوجوان قسم کے لوگوں کو قید میں رکھا گیا ہے بغیر کسی جرم کے، ان کو آزاد کرانے کی ذمہ داری، کہیں مصیبت آ گئی، کہیں فسادات ہو گئے، جمعیت علماء ہند سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مدارس میں پڑھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں بڑی چیز اور بتلائیں ہم آپ کے سامنے کہ مدارس والے جو مدارس میں پڑھنے والے ہیں آج ہر ایک دشمن اسلام کی نظر میں یہ چبھ رہے ہیں۔ پہلے بھی تھے لیکن وہ زیادہ چبھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مدارس میں جب تک لوگ پڑھ رہے ہیں اس امت مسلمہ کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کو اور عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے چاہے کتنے چینلز پر وہ غلط کارٹون چلائیں اور غلط چیزیں چلائیں، بچوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اسکولوں میں سوریہ نمسکار کروائیں، وندے ماترم پڑھوائیں یا کچھ اور پڑھوائیں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ان سب کا نقصان تبھی ہو سکتا ہے جب تک کہ مسلمان کے بچے یہ مدارس اور مکاتب سے نہ جڑیں۔ اس لیے ان کی ساری کوششیں ہو رہی ہے کہ وہ مدارس کو ختم کر دیں، مساجد کے اندر جو مکاتب چل رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے۔ لہٰذا
دھیرے دھیرے کر کے مسلمان اپنے آپ ہی اپنے ایمان سے ہٹتے چلے جائیں۔ اسی لیے آج اس دور میں اب ضرورت یہ ہے اور اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ یہ امت اپنے الفاظ پر غور کرے، یہ نہ بولے کہ بھائی یہ مدارس والے تو صرف چندہ کھا رہے ہیں، چندہ لے رہے ہیں، بلکہ یہ بولے کہ یہ مدارس آج ضرورت ہے۔ اگر مدارس ہیں تو ہمارے بچوں کے ایمان محفوظ ہیں، ہمارے عقیدے بچے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان نہیں بچے ہوئے۔ ہمارے عقیدوں پر نہ جانے کیسے کیسے انداز سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بزرگوں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے، جس طرح سے بھی ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس میں یا دنیا جہان کے جو بھی مدارس ہیں، جس مدرسے کو جو ضرورت ہم پہنچا سکتے ہوں مدد کے ذریعے سے، چاہے مالی تعاون کے ذریعے سے ہو یا پیار بھرے نظر سے مدرسے کو دیکھنے کے ذریعے سے ہو یا مدرسے کی تائید کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، یہ ضرورت ہے کہ یہ امت مدرسے کو دیکھے، مدرسے پر پیار بھرے نگاہوں سے دیکھے، مدرسے کی مالی تعاون کی ضرورت ہو وہ کرے، جس اور مدرسے میں پڑھانے والوں کو حقیر نہ سمجھے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہی آئندہ چل کر ہمارے اس امت کے اندر چلیں گے پھریں گے اور امت کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کریں گے۔ ورنہ نہ اگر علم نہیں ہو، جو میں نے شروع میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم نکالے اس لیے گئے ہو تاکہ تم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکو۔ تو دوسروں کو فائدہ جہاں اور طریقے سے ہے، ایک علمی طریقہ ہے کہ علم دین کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچایا جاوے، کہ امت کے نماز کو ٹھیک کیا جاوے، امت کے عقیدے کو ٹھیک کیا جاوے، امت کے زکوٰۃ کے مسائل کو امت کو بتایا جاوے، اور بھی میرے بزرگوں دینی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وابستہ ہیں تو وہ مدارس کے ذریعے سے، یہاں تک کہ جس دعوت و تبلیغ میں ہم چلتے ہیں وہاں بھی جو چیزیں میں نے ابھی بتایا بیچ میں آپ کو، یہ دعوت و تبلیغ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی کسی نہ کسی مدرسے سے تعلق تھا، وہاں سے وہ پڑھ کر نکلے، پھر ان کے دل میں کڑھن ہوئی کہ میں نے جو کتابوں میں اسلام پڑھا ہے وہ اسلام کو ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا، ہم نے جو اپنے اساتذہ سے اسلام سیکھا، نبی کے اخلاق سیکھے، وہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے بستیوں میں نظر نہیں آتے، ہمارے مالداروں میں، ہمارے غریبوں میں، ہمارے بڑے اور چھوٹوں میں نظر نہیں آتے۔ تو وہ ایک دل میں تڑپ پیدا ہوئی، ایک کڑھن پیدا ہوئی، ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ یا اللہ اس امت میں وہ جو ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے وہ ایمان کیسے آ جاتا ہے، وہ اعمال کیسے آ جاتا ہے۔ لہٰذا وہی تڑپ ایک ذریعہ بن گئی اور اللہ نے ایک بہترین کام پوری دنیا میں چلا دیا۔ تو میرے بزرگوں خیر جو بھی، بلکہ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، ان میں لکھا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی تحریک چلی ہے، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی جتنی بھی تحریک چلی ہے، ان میں سے ایک تحریک دعوت و تبلیغ ہے، ان کے علاوہ جو بھی تحریکیں ہیں ان سب کو اگر ان کا جڑ اور ان کی بنیاد دیکھی جائے وہ کسی نہ کسی مدرسے سے جڑے ہوئے، مدرسے میں پڑھنے والے نے کسی نے آواز اٹھائی اور اس کے بعد اللہ نے اس کے ذریعے سے تحریک چلا دی۔ تو مدارس کی ضرورت ہے اور آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ اور آخری چیز میرے بزرگوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو مدارس تک نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کا قرآن ٹھیک ہو جاوے، ان کو دعائیں یاد ہو جاوے، ان کے اسلام کی حفاظت ہو جاوے، تو وہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، مکتب میں بھیجیں۔ مکتب یقیناً گھروں میں بھی چلتے ہیں، لیکن جو بچے بڑے ہو گئے ہیں جن کے لیے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ایک اصول بنایا گیا ہے، تو وہ بڑی بچیاں ہیں تو وہ گھروں میں پڑھیں، لیکن اگر چھوٹی بھی ہیں ان کو بھی مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ ایک بات بتلاتا ہوں، ابھی 2 ہفتے یا 1 ہفتے کے اندر ہمارے پاس پڑھنے والی ایک بچی ہے، اس نے بتایا اور اسکول کا نام بھی مسلمان بڑے لیڈر کے نام پر ہے، اس شہر کے اندر بہترین نام ہے، مسلمانوں کا اسکول، نام بھی مسلمانوں کا۔ وہ بچی کہہ رہی تھی ہمارے یہاں ٹیچر آتی ہے کنڈن کی، وہ ہمیں بول رہی تھی کہ تمہارا اللہ کہاں ہے۔
الفاظ چھوٹے لگ رہے ہیں، لیکن اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کس سازش کے ساتھ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے دلوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے، ہمارا بھگوان تو مندر میں ہے، تمہارا اللہ کہاں۔ اگر چھوٹے بچے ذہین اور عقل مند نہ ہوں تو پھر کیا جواب دیں؟ یہ ایک بچی پھر، اور دوسری بات میرے بزرگوں، دوسری بات بچی نے کہا کہ ہمیں گنجن کی ٹیچر یہ کہہ رہی تھی کہ پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نقاب کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے تو کرناٹکا کے اندر ایک 5 لڑکی یا 7 8 9 لڑکیوں نے تو پورے کے پورے مسلمانوں کو جگہ رکھا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو جگہ رکھا ہے، جو پردے کی وجہ سے وہ اسکول جانا تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اسکول والے جو پابندی لگا رہے ہیں اس کو قبول نہیں کر رہے۔ خیر یہ ہمارے مسلمان بچیاں کچھ تو ہیں جو آج اٹھ کر آ رہی ہیں، لیکن یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے ہماری چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی وہ کس طرح کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ پردے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے۔ اب بتائیے اگر ان بچوں کو ہم مکتب میں صحیح نہیں سکھائیں گے، مکتب میں ان کو یہ جواب نہیں ملے گا تو بچیاں وہاں جا کر کیا کریں گی؟ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے چھوٹے لڑکے بچے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہم نے مختصر طور پر یہ اپنے بچوں کو یہ کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ اللہ کہاں، تمہیں کہاں معلوم تم کو اللہ کہاں ہے بتاؤ، تو ہم سے بھی پوچھیں تو ہم گھبرا جائیں گے کہ اللہ کہاں، تو اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، لیکن جو دیا گیا ہے جواب ان میں سے ایک جواب کہ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، دکھا جب اللہ موجود ہے تو اللہ دکھاؤ کیسے۔ تو ہم ان سے پوچھیں کہ ہوا موجود ہے یا نہیں ہے، تو ہر کوئی انسان جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ کہے گا ہوا موجود ہے۔ ہم ان سے پوچھیں ہوا دکھا تو ہم بھی اللہ دکھا دیتے ہیں، ہوا دکھا دو کہ ہوا کہاں ہے، اللہ دکھا دیتے ہیں۔ یقیناً کبھی کوئی ہوا دکھا نہیں سکتا کیونکہ ہوا موجود ہے پر دکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیف ہے، اور ہم دل کے گہرائیوں سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ موت کے بعد جنت میں اپنے اللہ کا دیدار ضرور کریں۔ دوسری چیز پردے کے بارے میں نے بچوں کو سمجھایا کہ پردہ، یہ پردے کی ضرورت کیا ہے۔ چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو چاکلیٹ کی مثال دینی پڑتی ہے۔ ہم نے ان کو بتلایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ چاکلیٹ اگر پاکٹ کے اندر پیک ہو کیا اس کو منگیاں لگے گی؟ بچیوں کا جواب تھا کہ نہیں لگے گی، لیکن وہی چاکلیٹ بنا پاکٹ کے ہو، پلاسٹک کے پاکٹ میں ایسے کھلا رکھ دو تو وہ منگیاں لگتی کہ نہیں لگتی؟ سب نے کہا ہاں لگتی ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ جو پردے میں ہوں گے کوئی بھی بری نظر والا اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اگر پردے کے بغیر ہوں گے تو ہر گندی نظر والا جیسے چونٹی چاکلیٹ کی طرف دوڑتی ہے، ایسے ہی ہر گندے نظر والا، ہر شیطان اور بری نظر والا ہمارے بچیوں کی طرف جو بے پردہ ہوں گی دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، مدارس اور مکاتب کی اہمیت اللہ ہمارے دلوں میں بٹھائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔